بہت شکریہ سر، ایک چھوٹا سا دو سوال ہیں، دو تین۔ جی سر. یہ حدیث ثقلین جس کو آپ فرماتے ہیں، یہ غدیر خم میں جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسی کو حدیث ثقلین کہتے ہیں نا ہم، اور یہ تو حدیث ثقلین ہاں۔ جو ہے بار بار صادر ہوئی ہے، حجۃ الوداع میں بھی اچھا صادر اچھا ہوئی ہے، اچھا، پلیز۔ عرفہ میں بھی صادر ہوئی ہے، غدیر خم میں بھی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات پہ رسول اچھا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے خطبہ دیا تھا مدینہ منورہ میں، اس میں بھی حدیث ثقلین ہے. جی ہاں. ماشاء تو یہ اللہ۔ کئی اچھا سر، مقامات پہ ہوئی ہے. اس کا حوالہ جی آپ نے پڑھا تھا، کائنڈلی ذرا وہ مجھے جو حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو آپ نے حوالہ پڑھا تھا نا، ہوں یہ مرزا محمد علی نے اور مولانا اسحاق جو میرے استاد ہیں ویسے روحانی، میں نے ان سے کافی ہوں فیض حاصل کیا اہل بیت کے متعلق۔ جی جی ہم بھی سمجھیں کہ ناسبی ہی تھے، تو جی یہ ہے کہ انہوں نے محنت کیا، لیکن آپ کے چلے ان کے بھی علمی شخصیت ہیں، آپ بھی علمی شخصیت ہیں، جی تو آپ کا اور ان کا اختلاف تو ہے۔ تو جی آپ نے مجھے بتایا تھا، لیکن میں نے بڑا ٹریس کیا، وہ پرانا پروگرام تھا، اس میں آپ نے مجھے حوالہ دیا تھا، کائنڈلی آپ مجھے نا وہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہماری وہ جی حوالہ جی ہے وہ پڑھے پلیز۔ حجۃ الوداع میں دیکھ عرفہ میں وہ تو بہت مشہور ہے. غدیر خم عرفہ میں۔ غدیر خم جو ہے 18 تاریخ کو نا، ذی الحجہ میں، ذی الحجہ. جی جی۔ عرفہ جو ہے وہ 9 تاریخ کو ہے. عرفہ 9 کو ہے. وہ دونوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے سنن اچھا، ترمذی. ہاں. اب کون سا چاہیے؟ عرفہ بھی چاہیے اور حجت غدیر خم بھی چاہیے. نہیں نہیں، عرف عرفہ چاہیے۔ یہ مستری جس کا مستری کہتے ہیں نا، مستری صاحب کو جی یہ پتہ نہیں ہے، تو میرے وہ استاد کیسے مولانا پتہ اسحاق نہیں، اس صاحب کو بھی پتہ ہے مرحوم وہ کہتے ایسے ہی تھے، کہہ اگر رہا ہے. حجت وہ الوداع میں کہتے ہیں سنن اتنی یہ اہم بہت بات۔ زیادہ ہے. ہاں حجت الوداع میں یہ سنن ترمذی ہے. ملاحظہ فرمائیے ترمذی نے 2 سند کے ساتھ روایت کی ہے اور اس کو بولا بھی یہ حدیث حسن ہے. یہ اور اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں. دیکھیں اس کے اسانید حدیث ثقلین کے بہت زیادہ ہیں. اچھا یہ ہے حدیث باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی میں حدیث نمبر جو میرے پاس نمبرنگ ہے اس میں 3811 ہے. جابر سے روایت ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتی، میں نے حج کے دوران پیغمبر کو دیکھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد ایک ہی حج ہے، حجۃ الوداع، ٹھیک ہے نا. یوم عرفہ، عرفہ کے دن، وہو علی ناقتہ القصوہ، اور وہ اپنے اونٹنی، جس اونٹنی کا نام تھا قصوہ، اس پہ سوار ہو کے انہوں نے خطبہ دیا. یہ کیونکہ عرفہ میں جمعیت بہت ہے نا، خلق بہت ہے، تو اس میں ممبر بھی ایسی بڑی ہونی چاہیے، بلند ہونی چاہیے. یخطبو، وہ خطبہ دے رہے تھے. یہ کوئی کسی سے کنورسیشن نہیں ہے، محاورہ نہیں ہے، خطبہ. جس خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں مر کے جا رہا ہوں بھائی، میرے مرنا ہے نا، یہ الوداعی والا خطبہ. فسمعت یقول، تو میں نے ان کو سنا وہ یہ کہہ رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکتوں کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ خود استخلاف کی دلیل ہے، جانشین بنانے کی بات. میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ موت کی بات کر رہے ہیں نا پیغمبر، حجۃ الوداع ہے، اس میں انہوں نے موت کی خبر دی اسی خطبے میں. چھوڑ کے جا رہا ہوں. من اخذتم به، اس کو کہ اگر اس کی تم اطاعت کرو، اس کی تم مان لو، لن تذلوا، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ وعترت اہل بیت، کتاب اللہ اور میرے عترت ہے. فرمائیے حدیث حسن ہے. اور یہ ابو ذر سے، خود ترمذی کہتے ہیں یہ ابو ذر سے بھی مروی ہے، ابو سعید خدری سے بھی مروی ہے، زید ابن ارقم سے بھی مروی ہے، حذیفہ الیمان سے بھی مروی ہے، حذیفہ ابن اسید سے بھی مروی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت زیادہ سر، صحابہ سے مروی ہے. اچھا یہ ایک حدیث دو. اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے علاوہ اسی المعجم الاوسط للطبرانی میں، یہ جلد نمبر 5 ہے، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 4757 ہے، صفحہ نمبر 89 ہے. یہ ان جعفر ابن محمد ان ابیہ ان جعفر، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے، وہ جابر سے روایت کرتے ہیں. وہی الفاظ ہیں جو ترمذی میں تھے. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معجم کبیر میں طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ اس میں غدیر خم میں. یہ نوادر الاصول ہے، ایک اور جماعت مخالفین کے عالم ہے حکیم ترمذی، یہ اس کیا. یہ محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ کی ترمذی نہیں ہے، حکیم ترمذی ہے. یہ بھی پرانے ہیں.
ابو عبداللہ محمد ابن علی ابن الحسن ابن بشر المعروف بالحکیم الترمذی. اچھا جزء اول چاپ مکتبۃ الامام البخاری سنہ 2008 دارالکتب المصریہ میں چھپی ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 207 میں. اچھا یہ پہلی بات ہے کہ جابر سے روایت کرتے ہیں, وہی جابر والی حدیث جو ترمذی میں. پھر ایک اور روایت عرض کرتے ہیں نا عامر ابن واصلہ, اور وہ حذیفہ ابن اسید الغفاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے یہ خطبہ ادا کیا. لما صدر من حجۃ الوداع, جب وہ حجۃ الوداع تمام کر رہے تھے. ایھا الناس انی قد نبأنی اللطیف الخبیر ان لن یعمر نبی الا مثل نصف عمره الذی یلیہ من قبل, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیا کہ انبیاء کے عمر وقت کے ساتھ کم ہوتے جاتے ہیں. ہر نبی پچھلے والے نبی سے نصف مقدار میں اس کی عمر ہوتی ہے. فإنی اظن یوشک ان ادعى فاجیب, میرا یہی یقین ہے کہ میں بہت جلد اللہ تعالیٰ مجھے بلا دے گا اور میں اللہ تعالیٰ کی اجابت کروں گا, میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. وإنی فرطکم علی الحوض, اور میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا, میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا. وإنی سائلکم حین تردون علی عن الثقلین, اور جب تم میرے پاس آ جاؤ گے حوض کوثر پہ تو میں ثقلین کا تم سے سوال کروں گا کہ تم نے ثقلین کے ساتھ کیا کیا. فانظروا کیف تخلفوننی فیہما, تو تم اچھی طرح سے دیکھ لو, سوچ لو کہ میرے بعد تم ثقلین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو گے. الثقل الاکبر کتاب اللہ تعالی, ثقل اکبر کتاب اللہ ہے. سبب طرفه بید اللہ تعالی و طرف بایدیکم, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک وسیلہ ہے, اس کا ایک جانب اللہ کے ہاتھ میں, ایک جانب تمہارے ہاتھ میں. فاستمسکوا به ولا تذلوا ولا تبدلوا, تو ثقل اکبر کو پکڑے رکھو اور اس کو چینج نہ کرو, اور چینج نہ کرو اور گمراہ نہ ہو جاؤ اور چینج نہ ہو جاؤ. والثقل الاصغر عترتی اہل بیتی, ثقل اصغر میرے عترت ہیں, میرے اہل بیت ہیں. فانه قد نبأنی اللطیف الخبیر انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض, اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیا کہ یہ حوض کوثر پہ وارد ہوں گے اور اس وقت تک حوض کوثر پہ نہ آ جائیں. عترت قرآن سے الگ نہیں ہوگی, قرآن عترت سے الگ نہیں ہوگی, اور عترت قرآن سے الگ نہیں ہوگی. بل مصنف کہتے ہیں فأہل البیت قوم اصطفاہم اللہ وہم کما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حکیم ترمذی کہتے ہیں کہ اہل بیت وہ قوم ہے جن کو اللہ نے چنا ہے, اللہ نے ان کو انتخاب کیا ہے, اور وہ اسی طرح کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے. دعاہم ثم تلا هذه الآیہ, پیغمبر نے ان کو بلایا تھا اور آیت تطہیر کی جو ہے جو تلاوت کیا. پھر وہ کہتے ہیں, اچھا ملاحظہ فرمائیے حکیم ترمذی مزید کیا فرماتے ہیں. فقوله لن يتفرق حتى يرد علي الحوض, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا ہے کہ قرآن اہل بیت علیہ السلام سے کبھی جدا نہیں ہوگی, اہل بیت قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. اور پیغمبر کا یہ فرمان ہے ما ان اخذتم به لن تضلوا, کہ جب تک تم ان کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اس سے کیا مراد ہے؟ واقع علی الائمة منهم السادہ لا علی غیرہم, کہتے ہیں یہ اہل بیت کے جو امام ہیں ان کے متعلق ہے, دوسروں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی نسل تو بہت زیادہ ہے. یہ ان میں ان کے جو ائمہ ہیں یہ ان کے متعلق دوسروں کے لیے نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں وانما يلزمنا الاقتداء بالفقهاء العلماء منهم بالفقه والعلم الذي ضمن لهم بين احشائهم, یہ ہمارے پہ فریضہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے علماء فقہاء کی اتباع کریں کہ ان کے سینوں میں جو علم اللہ نے دیا. اچھا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ کتاب خصائص علی ابن ابی طالب تالیف عبد الرحمن النسائی, ابو عبد الرحمن النسائی, وہ جو سنن النسائی والے وہی مشہور ہے سیاہ ستہ والے. یہ مکتبۃ المعلی کویت میں چھپی ہے سنہ 1986 میں. ملاحظہ فرمائیے یہ غدیر خم کی حدیث ہے. یہ حدیث کے نقل کرنے کے بعد حاشیہ نمبر 224 میں کہتے ہیں صحیح رجالہ رجال الثقات من رجال الشیخین, اس کے یہ صحیح ہے اور اس کے رجال بھی شیخین کے رجال ہیں. ٹھیک ہے نا, بخاری مسلم کی والی حدیث ہے. اچھا
ابو طفیل عامر ابن واثلہ کہتے ہیں کہ زید ابن ارقم نے مجھے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے اور غدیر خم کو پہنچے، امر بدوحات فقمم، وہاں پہ غدیر خم میں درخت تھے، انہوں نے حکم دیا کہ درختوں کے نیچے جھاڑو دے دو، صحابہ نے جھاڑو دے دیا، لگا دی. ثم قال، پھر انہوں نے کہا کأنی قد دعیت فاجبت، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بلایا، اللہ تعالیٰ نے میرے عمر ختم کر دی، یعنی مجھے میرا اجل بہت قریب ہے اور میں نے اجابت کی ہے، میں نے اللہ کی جو پکار ہے، اللہ کی دعوت کو میں نے اجابت کیا. وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں. ترکتوں کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑ کے جا چکا ہوں ثقلین کو. احدهما اکبر من الاخر، ایک دوسرے سے بڑا ہے. کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب ہے اور عترت ہے. فانظروا کیف تخلفون فیما، تم اچھی طرح سے دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے میرے بعد. فانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے جب تک حوض پر مجھے پہ وارد نہ ہوں. ثم قال، پھر انہوں نے کہا ان اللہ مولاي وانا ولی کل مؤمن، میں اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا ولی ہوں. ثم اخذ بید علی علیہ السلام، پھر انہوں نے علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا. من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں علی علیہ السلام اس کے ولی ہیں. اللہم والی من والا وعاد من عادا، اے اللہ جو علی علیہ السلام کو اپنا مولا سمجھے تم اس کا مولا بن، اور جو اس سے دشمنی کر لے تو اس سے دشمنی کر. فقلت لزید، زید سے میں نے کہا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عامر ابن واصلہ خود صحابی ہیں، انہوں نے زید سے پوچھا، زید ابن ارقم سے، کہ واقعا تو نے یہ حدیث پیغمبر سے سنی ہے؟ فقال، زید نے کہا ما كان في الدوحات احد الا رآه بعينه وسمعه باذنيه، ان درختوں کے نیچے جتنے صحابہ تھے سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سب نے سنا ہے، سب نے دیکھا. اچھا، اور اس میں واضح بات ہے. اور پھر حدیث ثقلین غدیر خم میں خود مسلم میں بھی موجود ہے، یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر، یہ صفحہ نمبر 1200 ہے، حدیث نمبر 2408 ہے. یہ بھی زید ابن ارقم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم میں بما ان یدعا خمہ، ایک بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پانی ہے، اس کا نام خم ہے، وہاں پہ انہوں نے تقریر کیا، اس میں وانا تارکم فیکم ثقلین، حدیث ثقلین کا ذکر فرمایا انہوں نے. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ کتاب السنہ ہے، ابی بکر بن ابی عاصم کی کتاب ہے، تحقیق محمد ناصر الدین الالبانی کیا، سنہ 1980 میں چھپی ہے. یہاں پر حدیث نمبر 1555 ہے، صفحہ نمبر 644 ہے. اس میں بھی وہی ہے کہ زید بن ارقم کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے غدیر خم کو پہنچے، انہوں نے حدیث ثقلین کا ذکر فرمایا. ٹھیک ہے نا، پھر دست مبارک بلند کیا علی علیہ السلام کا، من کنت ولیہ فعلی ولیہ، یہ بھی فرمایا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی جی. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری نے، ابو سعید خدری سے بھی یہ روایت ہے، یہی روایت زید بن ارقم سے بھی ہے، ابو سعید سے بھی ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک اور سند دکھاؤں کہ یہ دیکھیں، یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے المطالب العالیہ، حافظ ابن حجر بہت بڑے محدث ہیں. اچھا، یہ جلد نمبر 13 ہے، دار العاصمہ میں چھپی ہے، سنہ 1418 میں. اچھا، سنہ 2000 میں، 2000 عیسائی جو ہوتا ہے، اس میں صفحہ نمبر 142 ہے، حدیث نمبر 3943، اسحاق ابن راہوی کے مسند سے وہ روایت کرتے ہیں. اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ہذا اسناد صحیح، حافظ ابن حجر کہتے ہیں اسناد صحیح ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر الشجرۃ بخم، خم کے مقام پہ جو درخت تھے وہاں پہ آ گئے. ثم خرج آخذا بید علی علیہ السلام، پھر وہ آ گئے امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ میں لے کر آئے. فرمایا الستم تشہدون ان اللہ تبارک و تعالی ربکم، کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی شہادت دیتے ہیں. الستم تشہدون ان اللہ و رسولہ اولی بکم من انفسکم، کیا شہادت نہیں دیتے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانوں پر آپ سے زیادہ صاحب اختیار ہیں؟ وان اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ اولیاءکم، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اولیاء ہیں، شہادت نہیں دیتے؟ فقالوا بلا، صحابہ نے کہا جی ہاں. قال فمن کان اللہ
کان اللہ و رسولہ مولا فإن ھذا مولا، جس کا اللہ اور رسول مولا ہے یہی اس کا مولا ہے، ٹھیک ہے نا. وقد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، اور میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کہ اگر اس کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ ایک کتاب اللہ ہے، سببہ بیدی و سببہ بیدیکم، اس کا ایک طرف میرے ہاتھ میں ایک طرف تمہارے ہاتھ میں کتاب اللہ، و اہل بیتی اور میرے اہل بیت، ٹھیک ہے نا. یہ حدیث ثقلین غدیر خم ہے، یہ اس کی سند حافظ ابن حجر نے بھی کہا کہ صحیح ہے، اور اس کے بعد کہا کہ اس کو نسائی نے بھی حدیث نسائی نے بھی اس کو روایت کیا. اچھا فرماتے ہیں نسائی نے ابو طفیل سے، زید ابن ارقم سے، علی علیہ السلام سے، وجماعت من الصحابہ، اور صحابہ کے ایک بہت بڑی تعداد ہے ان سے روایت کی. اچھا اس کے علاوہ بھی وہ بہت سارے ہیں، اگر میں آپ کو دکھانا لگ جاؤں تو بہت سارے اسانید ہیں اس کے. ماشاءاللہ بہت اچھے حوالے آپ نے پیش کیے ہیں. میرے خیال میں آپ کے کچھ مہمان جو ہے نا وہ آ گئے ہیں، تو اچھا شیخ مجھے تصویر غائب ہو گئی آپ کی، تو میری میں تصویر ہے ایک دو جی سوال دیتا ہوں. جی. نہیں اچھا سن رہے ہیں مجھے، یہ ہوں ایک دو سوال آپ لکھ لیں. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو دوسرے مہمانوں کو ٹائم دیں اور ان سے میں آپ کی ہوں نا گفتگو ہوں سننے کا متمنی ہوں. ایک ہوں یہ ہے کہ یہ جو سلیم ابن قیس کی جو حلالی کی آپ کی کتاب ہے نا، شیعہ ہوں اہل تشیع کے، یہ جی آپ کے مصادر میں سے ہے، جیسے آپ کی زبانی ہم نے سنا ہے. جی. اس کی روایت پر جرح کی ہوئی ہے، ایک کاشف ہے، شاگرد ہے مولانا اسحاق صاحب کے بھی، اور مولانا اسحاق نے بھی ایک بیان میں نے سنا تھا. یہ وہ جو حلالی صاحب ہے نا، وہ چھپ اس کے ڈر سے، خوف سے نا، حجاج بن یوسف کے ڈر سے، ہوں لکھا ایسے ہے کتابوں میں کہ وہ ڈر کے چھپ گئے تھے. وہ جس کے پاس چھپ گئے تھے وہ اس کا نام تھا ابان بن عیاش. ابان ہوں بن عیاش کے پاس یہ چھپے ہوئے تھے، تو جب وہ کہیں مرا ہے یا وہ بلکہ ان کی وفات ہو گئی ہے، تو اب جو ابان بن عیاش ہے اس کا فرمانا یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا سلیم بن قیس حلالی، یہ میرے پاس انہوں نے چھوڑی ہے. اور ہوں اس کا وہ جو راوی ابان بن عیاش ہے اس پر جرح ہے. یہ آپ الزام ہے آپ پر، یہ کسی وقت اس کو دے دیجیے گا، اگر ٹائم ہو تب دے دیجیے گا. ایک سوال یہ پلیز نوٹ کر لیں. دوسرا ہوں سوال یہ ہے کہ سر، یہ جو حضرت علی شیر خدا حیدر قرار شیر خدا جو ہیں، ان کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے اوپر یہ ہماری کتابوں میں ہے کہ وہ شرعاً کسی شخص کو آگ میں جلانا اللہ رب العزت کے پیارے حبیب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا تھا. لیکن ان کے ہاں کچھ ایسے سوال ملتے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے حکم جلایا دیا نہیں کہ تھا، بعد انہوں نے میں جلا دھوئیں دو. سے ہلاک کیا تھا نا، دھوئیں سے ہلاک کیا تھا. وہ اس طرح تھا کہ اچھا یہ اس کچھ کا لوگ آئے جواب تھے، ہے. اس میں عبداللہ ابن سبا تھے نا، عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ ہیں، کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ ہیں. وہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جی اور جی تم یہ نہ کہو کہ میں اللہ ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ اللہ ہیں. جتنا نصیحت فرمایا نا انہوں نے قبول نہیں کیا. کچھ لوگ جو غالی تھے غلو کر رہے تھے. پھر امیر المومنین علیہ اچھا السلام نے دو کھڈے کھودنے کا حکم دیا تھا، اور ان کے درمیان ایک سوراخ رکھا تھا. ایک میں آگ جلایا جی تھا، دوسرے میں ان کو رکھا تھا، یہ جو جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا، اور وہاں سے دھواں آ رہا تھا، اس سوراخ سے دوسرے کھڈے میں دھواں آ رہا تھا، تاکہ مثلا دھوئے جی کی وجہ سے یہ توبہ کر لیں. اگر توبہ کر لیں تو بھائی ان کی جان بچ جائے. تو یہ آخر اچھا تک اس کھڈے میں رہے. ان کو یعنی ان کو آگ سے نہیں جلایا، ان کو دھوئیں دم سے، گھٹنے سے. ہاں دم گٹا دی ان کی. ہاں یہ دم گٹ کے یہ مر گئے تھے. تو اس طرح ہوا تھا ان کا. اچھا جی ہاں جی ہاں. اچھا شیخ، ایک اور اہم یہ اس کا حوالہ ہوں چاہیے، وہ یہ ہے کہ علم کی وجہ سے آپ نے کہا کہ فضیلت کی بات ہوئی تھی، آپ نے ایک جواب دیا تھا، یہ بڑا ضروری ہوں ہے. یہ میں نے نا نوٹ نہیں ہو سکا، میں نے بڑا تلاش کیا، ہوں مجھ سے یہ نہ مل نہیں سکا. تو آپ نے ایک اہل علم تھا، کوئی عالم تھا، ان کے ساتھ بحث گفتگو ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو اس میں ہوں آپ نے حوالہ دیا تھا فضیلت کا. قرآن جی. پاک میں آپ نے وہ بتایا تھا کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں. ایک قل هل حضرت يس عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ ہوں السلام، تو وہ ہوں آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا حوالہ کہ ان کو کچھ علم کا حصہ دیا تھا، لیکن ہوں ایک کلی علم تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر الزمان نبی کے پاس ہے، اور وہی کلی علم حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اور علیہ السلام کے کو بھی ملا. وہ آپ نے ایک حوالہ دیا تھا وہ کتاب کا، ایک وہ حوالہ پیش کر دیجیے گا. ایک اور تیسری آخری بات یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جس طرح خلیفہ اول حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ رہے، اور پھر جب ان کو خلافت ملی تو انہوں نے کبھی سب و شتم نہیں کیا. لوگ جو تھے، مخالفین جو تھے، وہ آپ علیہ السلام پر سب و شتم کا جو ہماری اپنی اہل سنت کی روایات میں ملتا ہے کرتے تھے. آپ درگزر والا معاملہ کرتے تھے، اور یعنی ان کی مثال پیش کی کر سکتے ہیں ہم تاریخ میں. اور خارجیوں نے آپ کو کفر تک کہا، لیکن آپ نے کہا اگر تم فساد فی الارض نہیں کرو گے اور اس شہروں میں لوگوں کو قتل و غارت نہیں کرو گے تو میں تمہیں مسجد میں آنے سے نہیں روکوں گا، تمہارے ساتھ مسلمانوں والا رویہ اختیار کروں گا. لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو مسلمانوں والا ٹھیک ہے. رویہ رکھا اور کبھی آپ سب و شتم نہیں کیا. اور آخری بات آج کے پاکستان کے جو اہل تشیع ہیں، یہ حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اسوہ چھوڑ چکے ہیں. ہمارے کو شیعہ حضرات وہ سب و شتم کرتے ہیں، جو کہ حضرت علی شیر خدا کا ان کا اسوہ، مثالی اسوہ تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہی ان کے مطابق وہ سلوک کرتے تھے، لوگوں سے رحمت اور شفقت والا رویہ رکھتے تھے، بلا وجہ کسی کو سب و شتم نہیں کرتے. لیکن آج اہل تشیع پر یہ الزام ہے کہ وہ لوگوں پر، دوسرے مخالفین پر، مسلمان کلمہ گو پر بہت زیادہ سب و شتم کرتے ہیں. اور یہ وہ کیوں نہیں اپنا حضرت علی کا وہ اسوہ بھول چکے ہیں؟ یہ ہے میری یہ جی کمنٹس ہیں یا یہ الزام ہے. مجھے وہ علم والا، فضیلت والا حوالہ دے دیں، اس کے بعد آپ گفتگو کیجیے. اور مہمان آپ کے بہت ٹھیک انتظار ہے بھائی. کر رہے ہیں. میں اجازت چاہوں گا، آپ کا بڑا تھینک شکر یو سر. گزار ہوں کہ اللہ آپ نے آپ کو مجھے جزائے وقت خیر دیا. دے. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. جزاک تو جہاں تک سلیم کی بات ہے، اور یہ دیکھیں سلیم ہمارے ہاں اس کی کتاب بالاجماع صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. الگ بات محدثین کے نزدیک، غیر محدثین جو مجتہد لوگ ہیں، غیر جو مثلا شیخ مفید حضرات ہیں جو متکلم ہیں یا مجتہدین ہیں، ان کی باتوں پہ